اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 3، داستان ایمان فروش کی کتاب سے۔ محرر تحریر کنندہ عینت اللہ التمش۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں 2 جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے ستر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نقشے محو تھا تو کوئی اندر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کے محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہ سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک کام یہ بھی کہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے۔ اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کراتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اس طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور پردہ فروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے مطابق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ اس لڑکی کو تیار کر رہا ہے، وہ تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا، جہاں اس کے ساتھ رقص و شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو نچانے کے لیے کہا، اور جب لڑکی نے اپنا چوغا اتار کر اپنے جسم کو 2 بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہ لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اور شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ گانا، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے، ناجی نے کہا۔ میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ زکوئی نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں ہے۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ناجی نے کہا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا تو میں یہ کام حشیشن سے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا، ناجی نے جواب دیا۔ یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں، زکوئی،
ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تم کو موت سے بچا نہیں سکیں گے۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی۔ اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والے وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائے کہ میری سلطان تک رسائی کیسی ہوگی۔ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا، اور اسی رات میں آپ کو اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، باقی میں سنبھال لوں گی، زکوئی نے کہا۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامیہ اور فوج کی نئی بھرتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہیں نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے مطابق جو رپورٹ دی تھی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا۔ سلطان نے علی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی امارات آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخذیب کاری کی تفصیل بتانی شروع کر دی کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا، اور کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سپہ سالار ہے وہ ہماری بجائے ناجی کی وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، علاج شروع بھی کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کیے جا رہے ہیں وہ سوڈانی باڈی گارڈز میں گڈ مڈ کر دوں گا، پھر یہ فوج نہ سوڈانی ہوگی اور نہ مصری۔ ناجی کی طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی، ناجی کو میں اس کے اصل ٹھکانے پر لے آؤں گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ناجی نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خوابوں کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ علی نے کہا، میں جو کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہے، میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لے کہ میں نے اس کو اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے علی سے اس کے درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے سلطان سے پوچھا، معلوم ہوا ہے وہ آپ کو جشن پر بلانا چاہتا ہے، اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کر لیجیے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایوبی اٹھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ٹہلنے لگا، اس کی آہ نکلی، وہ رک گیا اور بولا، علی بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے مقصد زندگی سے بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ کبھی کبھی یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہے، امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں علی بن سفیان، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو پتہ نہیں کون میرے کانوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے جو تم نے کہی، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے تاریخ کا دائرہ اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ صحرا و وادیوں میں گم ہو جائے گی، ملت کے خلاف 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ملت کی خلافت 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اگر مسلمان زندہ بھی رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے، وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ وہ زندہ ہے مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔
ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ کر رہ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ٹہلنے لگا، اور پھر سر جھٹک کر علی کو دیکھنے لگا۔ جب تباہی اپنے اندر سے ہو تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہماری خلافتوں اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسا آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں، علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا۔ مایوس نہیں جذباتی علی، میرا ایک حکم، متعلقہ شعبہ تک پہنچاؤ، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جن کو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ ہو۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کرے اور شب خون بھی مارے۔ یہ جان بازوں کا دستہ ہوگا۔ انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ وہ اونٹ کی طرح صحرا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکے، ان کی نظر عقاب کی طرح تیز ہو، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، اور وہ دشمنوں پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت طاقت کے مالک ہو۔ ان میں شراب اور حشیش کی عادت نہ ہو، اور عورتوں کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہو۔ بھرتی تیز کرا دو علی، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد توڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں۔ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے دنوں میں ہزارہ تربیت یافتہ سپاہی عمارتی مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں زکوئی کو ناجی نے ٹریننگ دے دی کہ وہ سلطان کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کا کردار کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے جب زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مصر کے فرعون بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتے تو وہ خدائی کے وعدے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلطان کا خاص مشیر ہے، اور عرب کا مانا ہوا سرغرساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہیں کر سکا کہ مراکش کے رہنے والی یہ لڑکی خود اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت ہی کی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو اپنے پاس بٹھا کر باتیں ہی کیا کرتا تھا۔ اس نے 2 ناچنے گانے والیوں سے نگاہیں پھیر لی جو اس کی منظوری نظر تھی۔ 3-4 راتوں سے ناجی نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلایا نہیں تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے آغوش سے زکوئی کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دیا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت نہیں نکل سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ کو اعتماد میں لینا شروع کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈز تھے۔ اس کی جگہ علی نے ان سپاہیوں میں باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئے آئے تھے۔ یہ جان بازوں کا نیا دستہ تھا جو سپاہ گیری میں بھی طاق تھا، اور جذبے کے لحاظ سے ہر سپاہی اس دستے کا اصل میں مرد مجاہد تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی، اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت کو قبول کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو جواب دیا کہ وہ 1 آدھ دن میں اس کو بتائے گا کہ وہ کب ناجی کی دعوت قبول کرے گا۔
ناجی کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت کو قبول کرے۔ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 دن کے بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشغلوں میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑے اپنا کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر تلوار کی لڑائیوں کے مقابلے ہوں گے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو رات وہی قیام کرنا پڑے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچنے گانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، فوج کی بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں، کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، لیکن وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ چاہیں ان کو اجازت دے دیں، نہ چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ ناجی نے غلاموں کی طرح کہا، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کریں۔ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلا کیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں تک پہنچی کہ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منعقد کر رہا ہے اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان سب خرافات کے باوجود بھی قبول کی ہے، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے کہا ناجی کا جادو سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا۔ یہ رائے ناجی کے ان افسروں کو بھی پسند آئی جو ناجی کے ہم نوا اور ہم پیالہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے عیش و عشرت، شراب اور بدکاری حرام کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کیا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ نئے امیر مصر نے ان کو رات کی شراب کی اجازت دی تھی، تو کل وہ بھی خود ان سب چیزوں کا رسیہ ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ سلطان نے ان سب خرافات کی اجازت کیوں دی تھی۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آتے ہیں۔ دوسرے ہزارہا مشغلوں نے وہاں کے صحرا کو دن بنایا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف جو مسند سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں بڑے مہمانوں کے لیے نشستیں رکھی گئی تھیں۔ اس وسیع و عریض تماشگاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے صبح سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوئی کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے عطر کی ایسی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے۔ سفید کندھوں پر سیاہی مائل برے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اتنا باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز دکھائی دیتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادکلی کلی کی طرح تھا۔ ناجی نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہارے حسن کا شاید سلطان صلاح الدین ایوبی پر اثر نہ ہو تو اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں نے اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رکھا ہے، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا۔ انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ اس سرزمین میں کلوفترا نے سینرز جیسے مرد آہن کو اپنے حسن نوجوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوفترا
تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تم کو جو سبق دیا ہے وہ کلیوپاترا کی چالیں تھی۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ ناجی نے کہا۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور حسین کلیوپاترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہوا تو مشعلیں جل اٹھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ سلطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے محافظ دستے کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے ہی اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازندوں نے دب کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار، عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو بصیر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے اور خوش آمد کے لیے اس کو جتنے الفاظ یاد آئے ناجی نے کہہ ڈالے۔ جو ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سر پٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ گھوڑے جب روشنی میں آئے تب اس نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک سوار تھا اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو سوار رکابوں میں پاؤں جمائے کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ہاتھ میں تھام لیے اور دوسرے بازو پہ لا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئی۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گرانے کی کوشش کی۔ سب گھوڑے جب آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر گئے تھے ریت پر قلعہ بازیاں کر رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑوں پر لاد کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا تھا کہ اپنی آواز خود کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں اطراف سے اور 4 گھوڑ سوار آئے اور مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھوڑ سواروں اور شتر سواروں نے کئی کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بہادری کے ان مقابلوں میں جذب ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو میں اسی فوج سے ہی صلیبیوں کو گھٹنوں پر بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو اس نے پہلے دیا تھا، اگر ناجی سے کمان لی جائے تو جذبہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے سالار کو سبکدوش نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج اخلاقیات کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اس کو ناجی کی اس بات سے ہی مایوسی ہوئی تھی کہ ناجی کے کمانڈر اور سپاہی شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کی منظوری صرف اس وجہ سے دی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ فوج کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہادری، شجاعت، شاہ سواری، تیغ زنی، تلوار زنی میں تو یہ فوج جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزیوں، بلانوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا اور ان سے ذرا دور سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سینکڑوں سالم تنبے اور بکرے، اونٹوں کے سالم رانے اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کی چھوٹے مشکیزیں اور صراحیاں رکھ دی گئی تھی۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے اور گھٹا گھٹ شراب چڑھانے لگے۔
اور معرکہ آرائی ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا کہا، 50,000 فوج میں آپ نے یہ آدمی کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، یہ 2,000 عسکری میرے بہترین سپاہی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدانی جنگ میں جس جان بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کلی چھٹی دیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے دنیا کے رنگ و بو کا پورا مزہ اٹھا لیں۔ ناجی نے غلامانہ لہجے میں کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدانی جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے جو فوج مصر کے مختلف خطوں سے بھرتی کی ہے اس کو ناجی کے 50,000 فوج میں منظم کر لیں۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھی کہ وہ دوسرے کے دل کا راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے مشعلیں روشن ہوئی۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھیں کہ ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس باریک چوغا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آ رہے تھے جس کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ملتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن، جسم کی لچک میں ساری ایک ہی جیسی تھی۔ ان کے مرمرے بازو عریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کی مانند تھی۔ وہ نیم دائرہ میں ہو کر رہ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکے۔ سب کے بال سر کے شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان کے ریشمی بالوں اور جسموں کی جادو میں طلسم پیدا کر دیا تھا۔ 2 سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتوں کی کالی تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے آئے اور ٹوکرا نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کے بین کے دھن بجانے لگے۔ حبشی مس سانڈوں کی طرح پنکارتے ہوئے غائب ہوئے۔ ٹوکری میں سے ایک بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگنے لگا جیسے یہ سرخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عارضی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی آنکھوں کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھولوں کی چھوٹی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر لیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے کانوں میں کہا، علی، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ اگلے قصے کے لیے مومن کلب کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ واقعہ یا قصہ پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔